बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में एक ट्वीट पेश करता हूँ जो कि मिस्टर आसन इकबाल ने, जो उर्फ़ आम में अरस्तु कहलाते हैं और मुस्लिम लीग नून के हार्ड कोर लीडर भी हैं, आपने एक ट्वीट किया है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। फरमाते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान इस्लामिक लीग, सुभान अल्लाह, ये मुस्लिम लीग अब इस्लामिक लीग बन गई है। इस्लामिक लीग नवाज, आई स्ट्रांगली कंडेम द irresponsible statement of Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi regarding the Saudi sister country. The two countries have historical and strategic relations, and the kingdom has always stood with Pakistan in its difficult times. یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے جواب میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا سعودی عرب سے کہ اب اس کو واضح پالیسی اختیار کرنی پڑے گی کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون سے مسلم ممالک اس مسئلے پہ ہماری حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اپنے جو ہمارا عزم ہے اس پہ کاربند ہیں اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ کشمیر ہے ہی پاکستان کی شارک، پاکستان کا حصہ ہی ہے۔ اس بیان کا شاید بہت غصہ مسٹر حسن اقبال نے کیا ہے۔ اگر یہ غصہ پاکستانی ریاست کے بھلے میں ہوتا، اگر یہ غصہ ان کا پاکستان کے حق میں ہوتا تو الحمدللہ ہم بہت خوش ہوتے، اور میں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی ہی حمایت کرتا، لیکن یہ سیاست کا معاملہ نہیں۔ آپ عمران دشمنی میں اس مرتبہ جناب حسن اقبال صاحب پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر گئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہر مشکل معاملے میں رہا۔ مشکل معاملہ کیا ہوتا؟ خدا واسطے میں بھیک دے دیتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ذرا زور شور سے ملتی تھی، آپ ذرا حساب کتاب سے ملتی ہے، اور آپ کا تو حکامہ بھی سنا ہے ادھر کا، اس لیے آپ کے جذبات تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ حضور والا، مجھے ایک بات بتائیے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم نے کب بے وفائی کی ہے؟ کون سا ایسا مشکل مرحلہ تھا جس سے وہ خود نجات حاصل کر سکے ہیں؟ آج بھی جنرل راحیل شریف کو اگر وہاں سے نفی کر دیا جائے تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اگر آپ واقعی عالمی سیاسیات کے طالب علم ہیں تو خدا کو حاضر ناظر جان کر بچائیے کہ ایک گھنٹے کے لیے سعودی عرب کی فوجیں یمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، باغیوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ان کی سیکورٹی، ان کی سالمیت، ان کی کنگڈم، جس کو آپ نے بھی بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کی کنگڈم جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس وقت وہ امریکہ کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں رکھتے جیسے ماضی میں رکھتے تھے، اور امریکہ بھی اپنی آئی پہ آیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ بھی، اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں اتنی تیزی سے مد و جزر پیدا ہو رہے ہیں جو کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں، کسی کو بھی کوئی بھی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ میں حسن اقبال صاحب آپ کے اس بیان کو تب صحیح تسلیم کرتا جب انڈیا نے اپنے نقشے میں بلتستان اور آزاد کشمیر کو شامل کیا تھا تو آپ کا احتجاج سامنے آتا۔ آپ کو انڈیا کے اس بات پر تو غصہ نہیں آیا کہ اس نے آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی اپنا حصہ بنا لیا۔ پاکستان کی اس بات پہ بڑا غصہ آیا ہے کہ پاکستان نے کیوں سرکریک کو، گجرات کو اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کیا۔ آپ کا غصہ بجا ہے کیونکہ آپ کا جذبات جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں۔ آپ فوج دشمنی میں، آپ فوج کے ساتھ نفرت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد عمران خان کو بناتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، میں بھی سیاسیات کا طالب علم ہوں الحمدللہ، مجھے پتہ ہے یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کیا ہے راہ نے، خاص طور سے سینٹرل پنجاب میں جو پچھلے 5 سال سے نوٹوں کا سیلاب بہایا جا رہا ہے، اور جس طرح غیر ممالک میں یہاں کے کچھ لوگ جا کے جو مہارات ان سے حاصل کرتے ہیں، ان کے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ سب باتیں کاؤنٹر انٹیلیجنس کے علم میں ہیں، اور وقت آنے پر یہ سامنے آئیں گی۔ ایک فائل ایسی بنا کے رکھی بھی ہوئی ہے انہوں نے، جب یہ جو کمیشن بیٹھا تھا جس نے میاں صاحب سے
تحقیقات وغیرہ کی تھی، اس حوالے سے کچھ معلومات موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے چونکہ شدت تک لوگوں کو ورگلایا ہوا ہے، جذباتی بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، آپ کے ان باتوں میں آ کر وہ پاکستان کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دل سے وہ انشاءاللہ پکے پاکستانی ہیں. جب انہیں حالات کی سمجھ آئے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس بنیاد پر سعودی عرب کو پاکستان پہ ترجیح دے رہے ہیں. حرمین شریفین پورے مسلمانوں کا ہے، سعودی عرب اس کا مامو جان تو لگتا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے اس کی حفاظت ان کو دی ہوئی ہے. پہلے یہ عثمانیوں کے پاس تھی، اس سے پہلے عباسیوں کے پاس تھی، اس سے پہلے بنو امیہ کے پاس تھی. یہ تو وقت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس عادت سے نواز دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو اس کے نگران ہیں، جو اس کے محافظ ہیں، وہ جو مرضی اسلام کے کلیجے میں خنجر اتارتے رہیں. آپ نہیں جانتے یہ شہزادہ صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے، ہمیں انہوں نے جب عمران خان خود گاڑی چلا کے ان کو لے کر آئے تھے، $3 ارب انہوں نے پاکستان کو دیے تھے، اور یہاں سے سیدھے گئے تھے دلی، اور $40 ارب انہوں نے انڈیا کو دیے تھے. اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے جس طرح جفیاں ڈالی تھی جا کے وہاں، ایسی گرم جوشی کا مظاہرہ ہم نے یہاں پاکستان میں تو ان کا نہیں دیکھا. پاکستان میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ان کی چمچا گیری کی تھی، انہوں نے تو خیال سے کچھ کیا نہیں تھا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، اگر شاہ محمود قریشی یہ کہتا ہے کہ OIC میں جو پاکستان کے حمایتی حمایتین جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت کرنے والے ممالک ہیں، ہم ان کا علاج بلائیں گے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی. اس سے پہلے جب حسن روحانی نے، جب طیب اردگان نے، جب ملیشیا، انڈونیشیا، ایران نے مل کر کانفرنس بلائی تھی، اس میں بھی دباؤ نے، شرم نے یا کس بات نے عمران خان کو مجبور کیا اور وہ پاکستان، حالانکہ ان کی بزدلی تھی، میں اس کو ان کو بزدلی کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخی موقع گنوا دیا. اگر OIC کے مقابلے پر ایک مسلمانوں کی بہتر تنظیم وجود میں آ جائے تو اس میں بری بات کیا ہے، کیا قیامت اس میں آ جائے گی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پاکستان نے کریز سے نکل کے چھکا مارا ہے، جو نقشہ بنایا ہے، جو تڑفنی اس پر لگی ہوئی ہے پاکستان دشمنوں کو. میں اس کی شدت کا اندازہ آپ کے ٹویٹ سے کر سکتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں. 72 سال سے کشمیری قربانیاں دے ہی رہے ہیں، پاکستانی ان سے زیادہ دے رہے ہیں. اگر آپ فوج کے بجٹ کا آپ رونا روتے ہیں تو اس بجٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم اس طرح اپنے ملک کی حفاظت بغیر پیسے کے نہیں کر سکتے. حالات ایسے ہیں، گو کہ پاکستان نے اب پراکسی وار بند کر دی ہے اور انڈیا اس کی شدت میں روز روز اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو لانگ ہینڈ پالیسی اپنانی چاہیے، اور آپ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اس کو جب ہم نقشے میں شامل ہی نہیں کریں گے، دنیا کو بتائیں گے انہیں کسی بات کی کوئی بگننگ تو ہوتی ہے نا، کہیں سے آغاز تو ہوتا ہے. آغاز یہی ہے کہ ہم دنیا کو باور کروائیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اس پہ زبردست انڈیا قابض ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جب UN میں سری لنکا اپنا کیس لے کے جائے گا، ہم اپنا کیس لے کے جائیں گے، بھوٹان اپنا کیس لے کے جائے گا، تو انڈیا کی کیا حالت ہوگی. آج وہ دنیا میں اکیلا ہے. اس نے 5 اگست کو رام مندر کے افتتاح پہ جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اندھے لولے بہرے اور عمران دشمنی میں پاگل نہیں ہو گئے تو خدا را وہ تقریر نکال کر دوبارہ سنیں. ہندی نہ آتی ہو تو مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ کس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اور وہ آپ آئینی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اپنے ملک میں بچوں کا تعلیمی کورس تبدیل کر رہے ہیں جس میں سیکولرزم کو نکال کے ہندوتوا کو شامل کیا جا رہا ہے. یہ تو ہے ہمارا دشمن، اور اس کی حمایت کر رہا ہے سعودی عرب اور عرب امارات محض امریکہ کے عشق میں، اور آپ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ ادا کیجیے. اپنے گھروں میں جتنی بھی جگہ میسر ہے وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی لائک سے نوازیں. آپ کا شکریہ.